السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ نساء الجنتی، جنت کی عورتیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا جو سلسلہ جاری رکھا ہے، اس کی بقا کے لیے انسانوں کے جوڑے بنائے گئے۔ یہ طلب فطری طور پر ہر انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، اور اس رشتے کو راحت اور سکون کا سبب بھی بنایا ہے کہ زوج ایک دوسرے سے قلبی سکون اور اطمینان پاتے ہیں۔ یہ سلسلہ جنت میں بھی اسی طرح جاری رہے گا۔ وہاں بھی جنتی جوڑوں کی شکل میں ہوں گے، لیکن جوڑے بھی وہ ہوں گے جن کی محبت بھی دل میں ہوگی، ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مزاج میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، یا ایک دین پہ زیادہ چل رہا ہوتا ہے، ایک کم، ایک کی عادات زیادہ اچھی ہوتی ہیں، اخلاق زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی انسان کے ساتھ رہتے ہوئے، خاص طور پہ جب وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، تو اس کا حقیقی لطف تب آتا ہے جب زندگی کا مقصد، سوچ، ارادے اور ان کی سرگرمیاں ایک جیسی ہوں، دل ملتے جلتے ہوں، دل میں ایک دوسرے کی محبت و الفت اور احترام ہو، ورنہ ان جذبات کے بغیر تو یہ رشتہ محض نام کا ہی رہ جاتا ہے۔ تو جنت میں کیا صفات ہوں گی خواتین کی، ان کا قرآن و حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ کی آیت ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے کام کریں، انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں دیے گئے تھے، کیونکہ جو پھل انہیں دیا جائے گا وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھل سے ملتا جلتا ہوگا۔ ان ایمان والوں کے لیے وہاں پاک اور صاف بیویاں بھی ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ قیام پذیر رہیں گے۔ تو انسان کی لذت و آسائش کی بنیادی چیزیں کون کون سی ہیں جن کی ضرورت اور طلب انسان کے اندر بہت زیادہ ہے؟ اس میں سب سے پہلی تو رہائش ہے، اور پھر کھانا پینا اور نکاح ہیں۔ ایمان اور عمل صالح والوں کی رہائش کے لیے اس آیت میں کیا ذکر کیا گیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، اور کھانے پینے کے لیے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، اور نکاح کے لیے ازواج مطہرہ۔ پھر یہ نعمتیں حاصل ہونے کے ساتھ اگر ان کے زوال کا خوف بھی ہو تو لذت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے آج دنیا میں کسی انسان کو ہر نعمت میسر ہو، اس کی رہائش بھی بہت اعلیٰ ہو، اور تمام نعمتیں اس کی دسترس میں ہوں، اس کی پہنچ میں ہوں، وہ جو چاہے خرید سکتا ہو، لیکن پھر بھی ایک خوف دل میں ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ نعمتیں ہاتھ سے چلی جائیں گی، کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو صرف اس کے ساتھ اس کے نیک اعمال جاتے ہیں، باقی سب کچھ اسی دنیا میں رہ جاتا ہے وارثوں کے لیے، یا جو اس نے اپنے ہاتھ سے صدقہ اور خیرات کیا وہ اس کے لیے آگے محفوظ ہو جاتا ہے۔ باقی سب کچھ مال کے ڈھیر جو انسان ذخیرہ کرتے رہتے ہیں وہ پیچھے ہی رہ جائیں گے اسی دنیا میں۔ تو اس آیت میں اس خوف کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ نعمتیں ان کا زوال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم فیہا خالدون، کہ وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے ان نعمتوں کے ساتھ۔ یہ نعمتیں نہ کبھی پرانی ہوں گی، نہ ان میں کوئی زوال ہوگا، دل سے یہ خوف ہی نکال دیا جائے گا وہاں۔ آج لاکھ کوشش کے باوجود بھی دل سے اس خوف کو نہیں نکالا جا سکتا، یہ فطری خوف ہے، ہر انسان کو لاحق ہوتا ہے۔
مطہرتن باب تفعیل سے اسم مفعول ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نہایت پاک صاف، یعنی ہر قسم کی ظاہری علائشوں، بول و براز اور حیض و نفاس اور باطنی علائشوں مثلاً جھوٹ، حسد، کینہ وغیرہ سے بھی پاک ہوں گی۔ اسی کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو حوریں ہوں گی ان سے دل میں کوئی حسد کے جذبات محسوس نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ فلاں فلاں عیب سے پاک ہوں گی، کیونکہ یہ جو تطہیر کا لفظ ہے یہ طہارت کی تمام اقسام پر مشتمل ہے۔ ان کے اخلاق بھی پاک ہوں گے اور ان کی تخلیق بھی پاکیزگی پر مبنی ہوگی، ان کی زبان پاک ہوگی، ان کی نظر پاک ہوگی، یعنی سراسر پاکیزگی مراد ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ان کے اخلاق کی پاکیزگی یہ ہے کہ وہ دلکش ہوں گی اور اپنے اخلاق حسنہ اور اچھی عادات، حسن عطاعت اور قولی اور فعلی آداب کے ساتھ اپنے شوہروں سے اظہار محبت کریں گی، اور اپنی جسمانی تخلیق میں بھی وہ پاک ہوں گی، کامل حسن و جمال سے بہرہور ہوں گی، ان کے اندر کسی قسم کا عیب اور کسی قسم کی جسمانی بدصورتی نہ ہوگی، بلکہ وہ نیک سیرت بھی ہوں گی اور خوبصورت بھی ہوں گی۔ تو یہ تمام خوبیاں جو ہیں ان کے اندر پائی جائیں گی۔ ان کی زبان بھی پاک ہوگی اور ان کی نگاہیں بھی اپنے شوہروں سے آگے نہ بڑھیں گی، یعنی صرف وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی۔ پھر اگلی خوبی کیا ہے؟ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، ہم نے ان کی بیویوں حوروں کو عجیب انداز سے از سر نو پیدا کریں گے، انہیں باکرہ بنائیں گے جو اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی اور ان کی ہم عمر ہوں گی۔ یہ کچھ ہوگا دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ انشأناہن میں ہنہ کا جو مرجع ہے یا ضمیر، ان کی دنیا میں ساتھ دینے والی بیویاں بھی ہو سکتی ہیں اور جنت میں ملنے والی حوریں بھی۔ ان دونوں قسم کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نوجوان اور نوخیز بنا دیں گے اور وہ کنواری بھی ہوں گی، وہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان ہی رہیں گی۔ شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ ایک بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے حق میں جنت کی دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی، تو وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اسے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہ داخل ہوگی، اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں خاص طور پہ نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے۔ پھر اگلی خوبی کیا ہے؟ فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ اہل جنت کی دنیا میں بیویوں کے علاوہ دوسری قسم کی عورتیں ہوں گی، یعنی جنت کی حوریں جو انتہائی پاکیزہ کردار ہوں گی۔ یہ حوروں کے علاوہ ان کی بیویاں بھی ہو سکتی ہیں جو دنیا میں تھیں۔ اور یہاں پہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ فیہما خیرات حسان، کہ ان دونوں باغوں میں، جبکہ پیچھے دونوں باغوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ ان دونوں باغوں میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہیں، بلکہ فرمایا فیہن خیرات حسان، کہ ان سب جنتوں میں جن کا ذکر گزرا ہے خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی، کہ یہ جو اوصاف مذکور ہیں وہ چاروں جنتوں میں سب کے لیے ہوں گے، سابقون کے لیے بھی، اصحاب الیمین کے لیے بھی، تو ان سب کی عورتیں ان صفات میں مشترک ہوں گی۔ پھر ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں راضی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ وہ بیویاں ہوں گی جنہوں نے نیک اعمال میں اپنے شوہروں کا ساتھ دیا ہوگا۔ یحبرون، اس سے مراد ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جس سے چہرہ خوشی سے چمک اٹھے،
اور تحبیر کا معنی ہوتا ہے مزین کرنا، چمکا دینا، یعنی ایمان اور عمل صالح والے لوگ عظیم اور عالی شان باغ یعنی جنت میں خوش کیے جائیں گے. انہیں کھانے پینے، رہنے اور دوستوں، بیویوں اور دل میں آنے والی ہر خواہش پوری ہونے کی خوشی عطا کی جائے گی. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی زیارت کی خوشی بھی نصیب ہوگی، یعنی ایک کے بعد ایک خوشی نصیب ہوگی جس کی وجہ سے ان کے چہرے جگمگانے لگیں گے خوشی سے. آج بھی جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ جگمگا رہا ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کوئی نعمت ملی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت خوش ہے. اور پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے. تو اندر کی خوشی جو ہے نا وہ چہرے پہ بھی نظر آ جاتی ہے. جب دل خوش ہوتا ہے تو چہرے پہ بھی وہ خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. یا اگر دل میں کوئی پریشانی ہو تو وہ بھی بسا اوقات چہرے سے نظر آ جاتی ہے. تو ان تمام آیات میں عورتوں کی کیا کیا خوبیاں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلی خوبی تو یہی تھی کہ خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں جنت میں رہیں گی، یعنی باقرہ. اور جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی اور اپنے شوہروں سے بہت محبت کرنے والی ہوں گی. یہ تمام جنتی عورتوں کی صفات ہیں. اگر دنیا میں رہتے ہوئے بھی آج کوئی عورت اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لے تو اس کی دنیا کی زندگی بھی کیا بن جائے گی؟ جنت بن جائے گی. اس کو وہ تمام راحتیں اور سکون یہاں پہ بھی حاصل ہونا شروع ہو جائے گا جس کے اندر یہ تمام صفات ہوں گی. ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جنت میں داخل ہونے والی خواتین مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی. ان ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی نساء الدنیا افضل ام الحور العین قال بل نساء الدنیا افضل من الحور العین کفضل الزہارۃ علی البطانۃ. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماذا قال بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن اللہ عز وجل. رواہ الطبرانی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابرے یعنی باہر والا کپڑا اس کو استر اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کی نمازیں، روزے اور دوسری عبادتیں جو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیں. تو باہر والا کپڑا جو ہے اچھی حالت میں ہوتا ہے، زیادہ مضبوط ہوتا ہے، زیادہ اچھی پوزیشن میں ہوتا ہے، زیادہ اچھی پوزیشن ہولڈ کرتا ہے. اسی طرح جو دنیا کی بیویاں ہیں اور ہر خوشی غمی کی ساتھی ہیں تو وہ اپنی عبادات اور قربانیوں کی وجہ سے جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی مقام اور مرتبے میں. پھر ان کی اگلی خوبی ایک اور حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ خاتون جنت اگر دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ساری جگہ روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے. اور جنت میں جو خواتین ہیں ان کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے قیمتی ہے. اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں نکلنا پہلے پہر یا پچھلے پہر دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے. اور اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں لمحے بھر کے لیے جھانک لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے بھر دے. جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے. تو یہ جنت کی عورتوں کا خاص اعزاز ہے کہ اگر وہ دنیا میں جھانک لیں تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دیں اور فضا کو خوشبو سے بھر دیں.
ہمارا یہ جو سورج ہے اس کی روشنی بہت تیز ہے، چاند سے بھی بڑھ کر، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے سامنے چاند کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، حالانکہ چاند تو اپنی جگہ پر ہی موجود ہوتا ہے، لیکن سورج کی روشنی چونکہ اس سے تیز ہوتی ہے تو چاند کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ جیسے جیسے رات ہوتی جاتی ہے سورج کی روشنی مدھم پڑتی جاتی ہے، تو چاند کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کئی ستارے اور سیارے ہمارے سورج سے بھی زیادہ بڑے ہیں، ان کے سامنے ہمارے اس سورج کی بھی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو سوچیں اللہ کی ذات کتنی عظیم اور کتنی بلند و بالا ہے کہ وہ خالق و مالک ہیں، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ عورت بذات خود اس قدر حسین و جمیل ہوگی کہ اس نے 70 کے قریب جوڑے زیب تن کیے ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز مردوں اور عورتوں کا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دوسرے گروہ کے چہرے آسمان میں چمکتے خوبصورت ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دونوں گروہوں کے مردوں کو 2 بیویاں عطا کی جائیں گی۔ ہر عورت 70 جوڑے پہنے گی جن میں سے اس کی پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، بشرط یہ کہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیاہ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شوہروں کو ہی یہ اختیار دیا جائے گا، بلکہ بیویوں کو بھی یہ اختیار دیا جائے گا۔ اور یہ جو 2 بیویوں کی بات ہوئی تو یہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، یہ قول ہے کہ ایک عورت تو دنیاوی بیوی ہوگی اور دوسری حور ہوگی۔ تو عورت کو بھی جنت میں اختیار دیا جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، اور اگر شوہر نیک نہیں تھا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کسی دوسرے جنتی سے بیاہ دیں گے کہ جس کی دنیا کی بیوی نیک نہیں تھی اور وہ اس کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوئی۔ لیکن صحیح مسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں کوئی آدمی بن بیاہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے، جن خواتین کے دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں 2 یا 3 یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں، ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا، جسے وہ خود پسند کرے گی اور اس کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں، وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ان میں سے کون سا مرد اس کا شوہر بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ یقیناً اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی۔ عورت اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی، اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے اچھا رہا، اچھے اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دیں۔ اے ام سلمہ، اچھا اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں پر سبقت لے گیا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں سے حسن اخلاق کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ باقی شوہر بھی جنت میں ہی ہیں، یعنی انہوں نے بھی اپنا حساب کتاب کلیئر کر لیا، لیکن عورت کس شوہر کا انتخاب کرے گی جس کا اخلاق دنیا میں اس کے ساتھ اچھا ہوگا۔ تو حسن اخلاق پر کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مومن افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ انہوں نے کہا، کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔
اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، یہی عقل مند ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا، کہ یہ سب سے وزنی چیز ہوگی میزان میں، کہ اس کا اچھے اخلاق کا وزن بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا لوگوں میں بہترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث بھی روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سفر کا ارادہ کیا تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرمائیے۔ آپ نے فرمایا جب گناہ کر لو تو پھر نیکی کرو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ مزید نصیحت کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا استقامت اختیار کرو اور اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ پھر اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ تو آپ نے کچھ مختلف انداز سے نصیحت کی، فرمایا سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اللہ سے اسی طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے گھر کے کسی فرد سے حیا کرتے ہو، اور جب گناہ کرو تو اس کے بعد نیکی کرو اور جتنا ہو سکے اپنا اخلاق اچھا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان میں کامل ترین مومن اچھے اخلاق والا ہے، اور بے شک اچھا اخلاق روزے اور نماز کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفون مروی ہے کہ تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والا شخص وہ ہوگا جس کا اخلاق تم میں سب سے اچھا ہوگا، اور مجھے تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو فضول کوئی کرنے والے، بانچھے موڑ کر باتیں کرنے والے اور پرتکلف گفتگو کرنے والے، اکڑ کر چلنے والے ہیں۔ صحابہ نے کہا ہمیں فضول گوئی اور بانچھے موڑ کر باتیں کرنے والے کے بارے میں تو معلوم ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جسے نرمی دے دی گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ صلح رحمی، اچھا اخلاق اور اچھا پڑوسی بننا گھروں کو آباد کرتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر آباد رہیں، ان میں خوشیاں ہوں اور ہمیں لمبی عمر ملے صحت تندرستی والی، تو اس کے لیے یہ کام کرنے ہوں گے۔ اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرنی ہوگی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی، اپنی اولاد، اپنے زوج کے لیے بھی صلح رحمی کرنی ہوگی اور اچھا پڑوسی بننا ہوگا۔ یہ چیزیں گھروں کو آباد کرتی ہیں، ورنہ گھر ویران ہو جاتے ہیں، گھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ اگر 4 عادتیں تمہیں موجود ہیں تو دنیا سے اگر تمہیں کچھ نہ بھی ملے، یعنی کوئی مال نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ اور وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں؟ امانت کی حفاظت، سچ بولنا، اچھا اخلاق اور پاکیزہ حلال لقمہ۔ جس کو یہ 4 نعمتیں مل گئیں، میسر آ گئیں، اس کو اگر اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بھی ملا تو وہ خوش نصیب ہے، وہ یہ سمجھے کہ اس کو سب کچھ ہی مل گیا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا جس کو نرمی عطا کی گئی اس کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی سے نواز دیا گیا، اور صلح رحمی، حسن اخلاق اور پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے جیسے امور گھروں کو آباد کرتے ہیں اور عمروں میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ نصیحت آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی کی تھی۔ تو ان تمام احادیث سے اچھے اخلاق کی اہمیت اور فضیلت پتہ چل رہی ہے، اور یہ صرف یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، بیویوں اور شوہروں دونوں کو ہی آپس میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
پھر ہی باہم محبت اور الفت کے جذبات دونوں کے دلوں میں پیدا ہوں گے۔ اس کے لیے صلح رحمی اور درگزر کو رواج دینا چاہیے، کیونکہ دلوں میں جگہ احسان کرنے سے ہی بنتی ہے۔ احسان ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا، یا اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے دوسرے سے، اس کو آسان طریقے سے معاف کر دینا، بھلا دینا، حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دینا۔ تو ہمارے ہاں تو لوگ عدل ہی نہیں کر پاتے کہ اتنا حق ہی دے دیں جتنا شریعت نے فرض کیا ہے، تو احسان تو پھر اس سے آگے کا درجہ ہے۔ لیکن ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور گھر جنت کیسے بنتے ہیں؟ احسان کرنے سے ہی بنتے ہیں، کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی انسان اللہ کی رضا کی خاطر کیا کرے؟ احسان کرے، معاف کر دے، درگزر سے کام لے، جھگڑا چھوڑ دے، دل میں نرمی پیدا کرے، کمی کوتاہی معاف کر دے۔ تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے خیر اور بھلائی کیا ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے؟ یہ سب سے بڑی نعمت ہے دنیا اور آخرت کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔